إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہمارے معاشرے میں گھروں میں، خاندانوں میں، بازاروں میں، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں میں خرابی اور بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ آپس کی نفرتیں ہیں، بغض، کینہ، آپس کے اختلافات، یہ خرابی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور یہ مسئلہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے الا ما شاء اللہ۔ میاں بیوی کے اختلافات، والدین کے بچوں کے ساتھ معاملات، بچوں کے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات، رشتہ داروں کے آپس کے معاملات، جس بھی گھر کے حالات کا آپ جائزہ لے لیں، اکثر و بیشتر گھروں کے اندر یہ خرابی اور خامی پائی جاتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ لوگوں کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ فساد ڈالا جائے، خرابی ڈالی جائے، اختلافات ڈالے جائیں، اتنا زیادہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب جوے کو حرام کیا،
فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شراب اور جوا حرام ہے، اس کی کئی اور اس میں خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے، جوے کے ذریعے، شراب کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ اس سے تمہارے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ جادو کے نقصانات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ لوگ جادو سیکھتے تھے جس کا مقصد کیا تھا؟ میاں بیوی کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان اختلافات ڈالنا۔ یہ جتنے جادو ٹونے کا کام کرنے والے ہیں، جادو نکالنے والے ہیں، جن نکالنے والے ہیں، وہ ہمیشہ آپس میں نام ہی اسی قسم کے کسی رشتہ دار کا لیں گے جس کے ساتھ ان کے درمیان مزید اختلافات بڑھیں گے کہ یہ جادو تمہاری فلاں خالہ نے کیا ہے، پھوپھی نے کیا ہے، ماموں نے کیا ہے، چاچو نے کیا ہے، بہو نے کیا ہے، ساس نے کیا ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے معاملات، رشتہ داروں کے آپس کے معاملات، جادو کا مین ہدف یہ ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس کے ساتھ تفریق ڈالی جائے، اختلافات ڈالے جائیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آخر میں جب یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہی وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اللہ رب العزت نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، تمہیں صحرا سے نکال کر میرے پاس لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور تمہارے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ مطلب یہ جتنا معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، بھائیوں کا حسد، کینہ، اس کے پیچھے شیطان کی پوری کوشش تھی کہ بھائیوں کے درمیان آپس میں اختلاف ڈالا جائے۔ تو شیطان کی جتنی دیگر کاموں کے لیے، خرابی کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑھ کر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، اختلافات ڈالے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اس کے چیلے آ کر اس کو اپنی ساری رپورٹیں دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا۔ فرمایا ان میں سے جو بندہ جتنا زیادہ کوئی خرابی والا کام کرتا ہے، جتنا زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا معاملہ کرتا ہے، اتنا ہی وہ شیطان کا زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ شیطان کا زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان زیادہ شیطانی کام کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے۔ اس کے چیلے آ کر اس کو مختلف رپورٹیں دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، لیکن کسی کو اتنی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ ایک چیلا اس کا آ کر اس کو یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اختلاف کروا دیا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروا دیا، بات بڑی، طلاق تک معاملہ آ گیا اور دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، فَيَلْتَزِمُهُ، اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، اس کے ساتھ جب بھی ڈالتا ہے کہ تو بڑا کام کر کے آیا ہے کہ تو نے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تو نے اختلاف ڈال دیا، ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ تو آپس کی پھوٹ یہ شیطان کا ایک محبوب ترین مشغلہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو آپس میں جدا کیا جائے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کی جائیں، دوریاں پیدا کی جائیں، دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔
آپس کے اندر ان کی ہر وقت لڑائی چلے، گھر میں جب اکٹھے ہوں کسی نہ کسی بات پر الجھ پڑے. یہ شیطان کا ایک محبوب ترین مشغلہ ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان الشیطان قد آیس ان یعبدہ فی جزیرۃ العرب ولکن التحریش بینہم. فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں جس طرح پہلے اس کی عبادت ہوتی تھی، بتوں کا دورہ تھا، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کی توحید کے لیے بنایا گیا ہے، اس گھر کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، شیطان کی پوجا ہوتی تھی پورا جزیرۃ العرب کے اندر. فرمایا شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں دوبارہ اس طرح اس کی پوجا ہو، دوبارہ بتوں کا دورہ ہو. شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. ولیکن التحریش بینہم، لیکن آپس میں لڑائیاں کروانے کے اوپر شیطان کو پوری امید ہے کہ میں ان کو آپس میں لڑاؤں گا، بڑھاؤں گا، جھگڑا کروں گا، اختلافات ڈالوں گا. اس بارے میں وہ پوری طور پر امید ہے، یہ کام وہ کرے گا. اللہ اکبر. تو شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، ان کے درمیان نفرتیں ڈالی جائیں، رشتہ داریوں کو توڑوایا جائے، اختلافات کو ہوا دی جائے. اور اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ان کو قرار دیا گیا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں. اگر کسی ایک حصے میں، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایک حصے کی تکلیف نہیں ہے، وہ پورے کے پورے جسم کی تکلیف ہے. حتیٰ کہ اگر بندے کے سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، ناخن میں درد ہے، انگلی میں درد ہے، تو اس کی تکلیف صرف اور صرف ناخن کی، انگلی کی، پاؤں کی، سر کی نہیں ہے، وہ پورے جسم کی تکلیف ہے. مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند ہے. یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض کو تقویت دیتا ہے. اینٹیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں. مسلمان آپس میں اس طرح ہے. اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی آپس میں محبت کو اپنا بہت بڑا احسان، انعام، اپنی بہت بڑی نعمت ذکر کیا ہے، اپنا فضل یہ ذکر کیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے یہ آپس میں جو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر لڑنے والے تھے، اوس خزرج کے قبیلے تھے، مکہ کے قبائل تھے، یہ ساری زندگی لڑتے بڑھتے ان کی گزر گئی. اللہ رب العزت نے ان کے درمیان محبت ڈال دی. الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم. اللہ نے اس کو اپنا احسان قرار دیا. فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی. اگر آپ سارا کچھ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. تو اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ بندے آپس میں محبت کریں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، جو آپ کی بنیادی تعلیمات تھی وہ کیا تھی؟ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو، کھانے کھلاؤ. فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. بلکہ ایک حدیث میں آیا، لا، اسی حدیث کا حصہ ہے، فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، واللہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک جنت میں نہیں جا سکتا جتنی دیر تک ایمان نہیں لاتا. ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. اور ایمان آپس کی محبت کے بغیر ممکن نہیں. واللہ لا یؤمن، فرمایا اتنی دیر تک اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جائے. محبت کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، آپس کی محبت کے بغیر. اور پھر اس کا طریقہ بھی بیان کیا کہ آپس کی محبت یہ ہے کہ آپ اس طرح کیا کرو، سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کہا کرو، دل کی نفرت ختم ہوتی ہے. جب بندہ دوسرے کو کہتا ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا نگہبان ہو، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے، اللہ تمہیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، اگر سلام اس معنی مفہوم کو سمجھ کے بندہ دوسرے کو کہتا ہے، ہمیشہ وہ اس کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تجھے حفاظت میں رکھے،
اللہ تمہارا نگہبان ہو، اللہ تمہارا محافظ ہو، دل کی نفرت ختم ہوگی۔ اطعموا الطعام، میں کھانے کھلایا کرو، دوسروں کو قریب کرو، کھانا کھلانے سے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، کھانے کھلایا کرو۔ اطعموا الطعام، آپس میں محبت بڑھانے کا کلیہ بھی بتایا ہے۔ تو ہمارا دین اسلام آپس میں محبت بڑھانے کا درس دیتا ہے، آپس میں تعلقات کو بڑھاؤ۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی۔ بلکہ فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال اور جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ راتیں چھوڑے رکھے۔ آپ بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت سارے خاندان ایسے ہوں گے، بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوں گے، بہت ساری لوگوں کے تعلقات، لوگ آپس میں اس طرح کے ہوں گے جن کو سال ہر سال سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ قطع تعلقی رکھے، اس سے بات چیت کو ختم کر دے، اس کے سلام کا جواب نہ دے، اس سے ملے ہی نہ، اس سے بات ہی نہ کرے۔ آپس میں ملاقات ہو، یورد ھذا و یورد ھذا، اس کا منہ ادھر ہو جائے، اس کا منہ ادھر ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملانا گوارا نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کرے۔ فرمایا یہ کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے تعرض الاعمال فی کل جمعۃ مرتین، ہر جمعہ میں، جمعہ سے مراد 7 دنوں کا مجموعہ، ہر 7 دنوں میں 2 دفعہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سوموار والے دن بھی اور جمعرات والے دن بھی۔ اب اندازہ کر لیں اللہ احکم الحاکمین کو یہ چیز کس قدر ناپسند ہے کہ لوگ آپس میں نفرت کریں، اختلافات ہو، جھگڑے ہوں، بات نہ کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ چیز ہم سے ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، مختلف طریقوں سے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کوئی گناہ نماز سے معاف ہو گئے، کوئی وضو سے معاف ہو گئے، کوئی سالانہ کی بنیاد پر معاف ہوتے ہیں، کوئی ماہانہ کی بنیاد پر معاف ہوتے ہیں، کوئی ہفتے میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب بندے کی پیشی ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ پر بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت یہ بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ، نماز، روزہ، یہ وہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں فرمایا کہ وہ 2 بندے جن کی آپس میں نفرت تھا، کینہ تھا، بغض تھا، ناراضگی تھی، ایک دوسرے سے بول چال بند تھی، اللہ کہتے ہیں ان کو مؤخر کر دو، ان کا معاملہ لیٹ کر دو۔ سوموار کو اعمال پیش ہوئے ہیں، اگلی جمعرات تک دیکھو، اصلاح کر لیں، آپس میں سلو کر لیں، بات چیت شروع کر دیں، ان کی بھی معافی مل جائے گی۔ مطلب جو ایسے لوگ ہیں جن کی آپس میں نفرت، کینہ، بغض ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسند چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے معاف ہونے چاہیے تھے، آپس میں نفرت، کینے، بغض کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہونے سے رہ جاتے ہیں، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن تک کو چلو ٹھیک ہے، بندے کو بعض کا غصہ ہوتا ہے کسی بات پر، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ غصہ آ گیا ہے، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن بس ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم غصے کو پالتے ہیں، بار بار اس بات کو یاد کرتے ہیں، بعض کا 10 15 20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ پرانی بھولی ہوئی باتیں بھی ہمیں یاد ہوتی ہیں، کسی کا نیکی، کسی کا احسان وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی بھول جاتے ہیں، بلکہ احسان کو احسان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا ہاتھ کر دیا، کسی نے کوئی معاملہ غلط کر دیا، وہ ہمیں ساری زندگی نہیں بھولتا۔ وہ باتیں، وہ نفرتیں ہم اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، اس کو پالتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد ہے، اللہ اکبر، مجھے وہ بات یاد ہے، فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، مجھے وہ یاد نہیں ہے جو اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ فلاں موقع پر مجھے ضرورت تھی، اس نے میری ضرورت پوری کی تھی، فلاں موقع پر میں پھنسا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ تعاون کر دیا تھا، فلاں میری مجبوری تھی، مسئلہ تھا، اس نے میرا حل کر دیا تھا۔ یہ باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ ہاں شریعت نے 3 دن کے لیے دیا ہے کہ چلو کسی بات پر غصہ ہو جائے، 3 دن تک کے لیے اجازت ہے، فرمایا 3 دن سے زیادہ اس بات کی اجازت نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا الحاکمین کو اس قدر ناپسند ہے
کہ اللہ رب العزت جب گناہ معاف کرنے کی باری آتی ہے، فرمایا میں نے 3 دن کی اجازت دی تھی، انہوں نے صلح نہیں کی، ان کے گناہ یہ چھوٹے چھوٹے جو معاف ہونے چاہیے تھے وہ معاف نہیں ہوتے، ان کو اگلے 3 دن پر ان کو مؤخر کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے برعکس جو آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت والے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ۔ اس دن اللہ رب العزت 7 بندوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے 2 بندے کون سے ہوں گے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ 2 بندے وہ ہوں گے جن کی آپس میں محبت اللہ کی خاطر تھی، اللہ کی خاطر جن کا آپس میں تعلق تھا، 2 بھائی تھے، 2 رشتہ دار تھے، 2 خاندان تھے، 2 برادریاں تھیں، 2 قبیلے تھے، ان کا آپس میں تعلق اللہ کی محبت کی وجہ سے تھا، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے۔ فرمایا آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اعلان کروائیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم یوم لا ذل الا ذلی، کہاں ہے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہیں؟ میں انہیں آج اپنا سایہ نصیب کروں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں انہیں سایہ نصیب کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ کسی بندے سے کسی دوسری بستی میں ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا، وہ اس سے پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ کہتا ہے فلاں بستی کے اندر میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ وجہ پوچھی، کوئی اس کے ساتھ کوئی احسان ہے، کوئی عدلے کا بدلہ ہے، کیا چکر ہے؟ کہنا لگا نہیں، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، انی رسول اللہ علیکا، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تمہاری طرف، اور تمہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ تجھے اس بات کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جا کر میرے اس بندے کو بتاؤ کہ انی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں جس طرح میرا یہ بندہ میرے فلاں بندے سے، میرے فلاں محبوب سے، میرے فلاں دوست سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور نفرتیں پالنا، بغض، کینہ، دشمنیاں، عداوتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، شیطانی کام ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ آپس میں نفرت، بغض، کینہ یہ لوگوں کے درمیان ڈالا جائے، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ لوگ پیار محبت کے ساتھ بھائی چارے والا ان کا معاملہ ہو، بازار میں کسی سے ملے پیار محبت سے ملے، گھر میں پیار محبت والا معاملہ ہو، مسلمانوں کا تعلق پیار محبت والا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے اولا سب سے اول مصداق وہ ہیں ہماری پیار محبت کے اچھے تعلقات کے، جن کے ساتھ اللہ نے تعلقات زیادہ بہتر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مراد میری رشتہ دار ہیں۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باہر تو بڑے ہنستے، بڑے خوش ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بڑی ان کی اچھی مجلس ہوگی، ہنستے رہیں گے، جو ہی گھر میں آئیں گے بیوی کے ساتھ بات کریں گے، الجھ کے بات کریں گے، بچوں کے ساتھ ان کا معاملہ جارحانہ ہوگا، بچوں کا والدین کے ساتھ معاملہ جارحانہ ہوگا۔ باہر کے معاملات، دوستوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو معاملہ چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے، شکل ہی بگڑ جاتی ہے، ان کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے گھر میں داخل ہونے سے پہلے شکل بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گھر میں جا کر کیا کرنا ہے، گھر میں کس طرح بات کرنی ہے، گھر میں کس طرح ملنا ہے۔ گھر کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں، باہر کے معاملات پھر بھی کچھ بہتر ہو جاتے ہیں ان کے۔ حالانکہ ٹھیک ہے، دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا چاہیے، پیار محبت والا معاملہ کرنا چاہیے، پورے معاشرے کے اندر بندے کا یہی کردار ہونا چاہیے، لیکن اس کا سب سے اول مصداق بندہ پیار محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دھیمے انداز کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ جن کے ساتھ پیش آنے کا سب سے اول حقدار ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں زیادہ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے پوچھا اللہ کے رسول، میری سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق میرے رشتہ داروں میں سے کون ہے؟ کون سا رشتہ دار ایسا ہے جس کے ساتھ میں سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کروں، اچھا اس کے ساتھ انداز اختیار کروں؟ فرما تیری ماں۔ کہ اس کے بعد کون؟ فرما تیری ماں۔ 3 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماں کا نام لیا، کیونکہ ماں کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیرا باپ۔ مطلب جو بندے کے ساتھ، جن کے ساتھ بندہ کے زیادہ جن کے احسانات ہیں رشتہ داروں میں سے، ان کے ساتھ بندے کو اسی قدر زیادہ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اسی قدر پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ زیادہ معاملہ کرنا چاہیے۔
اور دشمنیوں کو پالنے کی بجائے دشمنیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بگاڑ کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے، سال ہاں سال سے ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، اس کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک ہماری جھوٹی انا ہوتی ہے، میں بات مان لوں، میں نیچے ہو جاؤں، میں سلو کر لوں، میں اس کے گھر میں چلا جاؤں، میں اس کو بلا لوں، میں اس کی منت کر لوں، میں اپنی غلطی مان لوں، ہم اس کو اپنے لیے بہت بڑی آر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اکبر، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ میرا حق، اس کی زیادتی ہے، حق میرا ہے، یہ ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے۔ اپنے اپنے حقوق کی لڑائیاں ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں اختلافات کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرا حق بنتا تھا، اس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے۔ دونوں کا حل شریعت نے بتایا ہے۔ حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تین باتیں فرمائی، فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، یقین ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر۔ وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، اللہ اکبر، فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو نیچے نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کی شان کو کم نہیں کرتا، اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں اگر اللہ کے لیے جھک جاؤں گا، اپنی غلطی مان لوں گا، میں سلو کر لوں گا، میں پہل کر لوں گا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو میں نے حدیث بیان کی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنا، فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو اسلام میں پہل کرتا ہے، یہ اچھا بندہ ہے۔ ہمیں اپنی انائی ہماری ختم نہیں ہوتی، میں پہل کر لوں، میں سلو کر لوں، میں معافی مانگ لوں، اس بات کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر جھکنے والے کو اللہ تعالیٰ نیچے نہیں ہونے دیتا۔ وما زاد اللہ بعفو الا عزا، ہاں فرمایا جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہونے دیتا، معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ کرتا ہے، جھک جانے سے اللہ اونچا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کی خاطر جھک جا، اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کی بندے کی شان پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی بےزتی اللہ نہیں ہونے دیتا۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ اور دوسری جو بات ہوتی ہے میرا حق، عام طور پر بھائیوں میں جو رشتہ داروں میں اختلافات کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے حقوق کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں یہ حقوق کی لڑائیاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو بندہ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، حق اس کا تھا لیکن اس نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، فرمایا جو بندہ اللہ کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ یہ دو حدیثیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں محترم بھائیو، یہ ہمارے آپس میں جتنے اختلافات ہوتے ہیں، مسئلے بنتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں نفرتیں ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، والدین کے اولاد کے ساتھ مسئلے ہیں، بہن بھائیوں کے مسئلے ہیں، یہ دو باتوں پر، دو حدیثوں پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں اور ہمارا اس پر یقین ہو جائے، ما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اس کی شان کو کم نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کی شان کو بڑھا دے گا، معافی مانگ لے گا، سلو کر لے گا، پہل کر لے گا، اللہ اس کو نیچے نہیں ہونے دے گا، معاف کر دے گا، اللہ عزت بڑھائے گا۔ اور دوسری حدیث، اللہ کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، حق اس کا ہے، ٹھیک ہے سمجھتا ہے میرا حق ہے، میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن اللہ کی خاطر اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا نقصان نہیں ہونے دیتے ہیں، اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں، جو چیز اس نے چھوڑی ہوتی ہے اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو اس طرح کا بنانا چاہیے، آپس میں پیار محبت والا معاملہ، ہنس کے بات کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مسکرانے والے تھے، جب بھی کسی سے ملتے آپ مسکرا کر ملتے ہیں، بلکہ تعلیم دی، ہمارے ماتھوں پر شکنیں ختم نہیں ہوتی آپس میں ملتے وقت، تعلیم دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی چیز کو حقیر نہیں جانو، چاہے وہ چیز اتنی ہو کہ جب آپ اپنے بھائی سے، کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کسی مسلمان سے ملتے ہو
کھلے چہرے کے ساتھ مل لینا، ہنس کے ساتھ مل لینا، ہنس کر مل لینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہ جانا کرو، ہنس کے ملا کرو، خوش ہو کے ملا کرو۔ اور اس کے سب سے زیادہ حقدار میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب بھی اس کے حقدار ہیں، دیگر مسلمان بھی اس کے حقدار ہیں، اور سب سے زیادہ حقدار چونکہ مسلمانوں میں سے رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صدقہ کس پر کروں؟ میرے رشتہ دار غریب ہیں، غریبوں کو صدقہ دے سکتا ہوں؟ یہ رمضان آتا نا، لوگ فقیر غریب تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، رشتہ دار بھائی غریب ہو، کوئی بہن غریب ہو، رشتہ دار غریب ہو، وہ سمجھتے ہیں صدقہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو دیا جائے۔ اپنے گھر میں ضرورت ہے، اس کے بھائی کو ضرورت ہے، بہن کو ضرورت ہے، چاچے کا بیٹا غریب ہے، وہاں پر خرچ کرنے کو لوگ صدقہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا اللہ کا رسول صدقہ کس کو دوں، کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، ڈبل ثواب ہے اس کا۔ تو رشتہ دار سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ پھر رشتہ داروں میں سے جو جن کی ہم پر حقوق زیادہ ہیں، والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ایک بندہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بیت اللہ کا طواف کروا رہا تھا، اس کے گمان میں وہ بہت بڑی نیکی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ میں اس کی ایسی سواری ہوں جو بڑی مطیع فرما بردار ہے، اڑیل نہیں ہے، کوئی سواری دوسری بندے کو تنگ کر سکتی ہے، بندے کو تکلیف دے سکتی ہے، میں اس کی مطیع فرما بردار سواری ہوں۔ ابن عمر کے پاس سے گزرا، کہنے لگا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہنے لگے تو نے تو ابھی اس کی ایک وہ جو پیدائش کے وقت اس کو تکلیف ہوئی تھی، تو نے تو ابھی اس کا وہ حق بھی ادا نہیں کیا، ساری زندگی حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ والدین کے بڑے حقوق ہیں، بندہ اپنے حقوق کی بات کرے یہ بالکل غلط ہے۔ والدین کے حق کو پہچانے، اپنے رشتہ داروں کے حق کو پہچانے، اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اور یہ دعا بھی اللہ نے خود بتائی ہے، قربان جائیں، دعائیں بھی اللہ خود بتاتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا کہ جو بعد والے لوگ ہیں نا، مسلمان ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی دعا بتائیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ایمان والے کیا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ایمان والے گزر چکے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ، نفرت، بغض، نفرتیں یہ اللہ ہمارے دلوں سے ایمان والوں کے لیے کھینچ لے۔ میرے دل میں کسی ایمان والے کے لیے بغض، کینہ، نفرت نہ ہو، یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم، اللہ مسلمانوں کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے، اللہ میرے دل سے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، والدین کے لیے نفرت، کینہ، بغض، ان ساری چیزوں کو کھینچ لے، نکال دے اللہ۔ اور تمام مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے، اللہ مسلمانوں کے دلوں کے درمیان الفت، محبت ڈال دے، ان کے درمیان پیار محبت ڈال دے، ان کے معاملات کی اصلاح کر دے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔